السلام علیکم ناظرین، کیا اون اب شامی کو ایسا سبق سکھانے والا ہے جو وہ ساری زندگی یاد رکھے گا؟ کیا رملہ کی فیکٹری خرید کر اون شامی کی ساری اکڑ ختم کرنے والا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر کیا رملہ کے ساتھ ایک ہوٹل میں اون کو دیکھ کر آئلہ کے دل میں ایک بار پھر غلط فہمی جنم لینے والی ہے؟ آنے والی قسط میں کئی بڑے دھماکے ہونے والے ہیں، آئیے پوری تفصیل جانتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کرتے ہیں بی جان کی، جنہوں نے اون اور آئلہ کو گھر پہ مدعو کیا۔ انہیں امید تھی کہ ثاقب اور شمسہ اس بات پر خوش ہوں گے، لیکن شمسہ کے شکوے شکایتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ادھر جب آئلہ اون کو کھانے کے لیے بلانے جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ ایک طرف خاموش بیٹھا مسلسل سگریٹ پی رہا ہے۔ آئلہ فوراً سمجھ جاتی ہے کہ شامی کی باتوں نے اسے پریشان کر رکھا ہے، اسی لیے وہ اون سے کہتی ہے کہ آخر آپ کب سے لوگوں کی باتوں کو دل پر لینے لگے؟ اس پر اون نہایت سنجیدگی سے جواب دیتا ہے، میں نے تو ساری زندگی لوگوں کی باتیں برداشت کی ہیں، لیکن اگر کوئی تمہارے بارے میں کچھ کہے گا تو آئلہ یہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ آئلہ حیران ہو کر پوچھتی ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ فی الحال اون اپنا منصوبہ آئلہ کو نہیں بتاتا، لیکن اتنا ضرور واضح ہے کہ وہ شامی کو اس کی زبان اور غرور کا ایسا جواب دینے والا ہے جو وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ اسی دوران سب لوگ کھانے کی میز پر موجود ہوتے ہیں کہ ثاقب صاحب پریشان حالت میں آتے ہیں اور اون سے پوچھتے ہیں کہ اس کی راحت سے آخری بار کب بات ہوئی تھی۔ اون بتاتا ہے کہ چند دن پہلے ہی بات ہوئی ہے۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید راحت کسی سنگین صحت کے مسئلے سے گزر رہی ہے۔ ممکن ہے ڈاکٹرز نے انہیں کوئی تشویشناک خبر دی ہو، جس کے بعد وہ اپنی تمام جائیداد اون اور اپنے باقی بچوں میں برابر بانٹ دینا چاہتی ہے، لیکن اون اپنی ماں کا کوئی احسان لینا نہیں چاہتا۔ جب ثاقب صاحب اون کو راحت کی خواہش کے بارے میں بتائیں گے تو ابتدا میں اون صاف انکار کر دے گا، جبکہ دوسری طرف شمسہ کے رویے سے صاف ظاہر ہوگا کہ وہ اس معاملے میں خاصی دلچسپی لینے لگی ہے۔ خیر بعد میں اون اور آئلہ واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں، لیکن شمسہ یہ معاملہ یہیں ختم نہیں ہونے دیتی۔ اگلے دن وہ خود آئلہ کے پاس پہنچ جاتی ہے تاکہ اسے سمجھا سکے کہ اون کو راحت کی بات مان لینے پر آمادہ کرو۔ شمسہ آئلہ کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ اون کو یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پھر وہ ایک اور بات کہتی ہے جو آئلہ کو بالکل پسند نہیں آتی۔ شمسہ کہتی ہے، اون کی زندگی میں جو بھی برکت آئی ہے وہ سب تمہاری وجہ سے آئی ہے۔ اگر واقعی ہی ایسا ہے تو پھر شمسہ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کے شوہر کی زندگی میں جتنے مالی نقصانات ہوئے ہیں کیا وہ اس کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ شمسہ ایک بار پھر اون کو نیچا دکھاتے ہوئے آئلہ سے کہتی ہے، ساری زندگی تو اون ہمارے ٹکڑوں پہ پلتا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی آئلہ اپنی ماں کو پہلی بار دو ٹوک جواب دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے، امی اگر اون ہمارے ٹکڑوں پر پلا تھا تو ہم بھی تو ساری زندگی بی جان کے سہارے پر رہے ہیں، آپ آخر یہ بات کیوں بھول جاتی ہیں؟ پھر وہ مزید کہتی ہے، جب میرا اور اون کا رشتہ ہوا تھا اس وقت نہ اس کے پاس کچھ تھا اور نہ ہی میرے پاس۔ آج جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اون کا ذاتی معاملہ ہے اور میں اس میں ہرگز مداخلت نہیں کروں گی۔ اتفاق سے اون یہ ساری گفتگو سن لیتا ہے۔ آئلہ کی زبان سے اپنے لیے اتنی عزت اور اعتماد دیکھ کر وہ اندر ہی اندر جذباتی ہو جاتا ہے، جبکہ آئلہ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی ماں کی باتوں نے اون کو ایک بار پھر تکلیف پہنچائی ہے۔ ادھر بی جان بھی اون کو سمجھاتی ہیں کہ میرا مان مت توڑو اور راحت کی خواہش مان لو، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر اون اب بھی یہی کہتا ہے کہ وہ یہ سب نہیں کر سکتا۔ فی الحال تو اصل معاملہ ابھی واضح نہیں ہوا کہ واقعی ہی بات صرف جائیداد کی ہے یا اس سب کے پیچھے کوئی اور راز بھی چھپا ہے، لیکن حالات یہی اشارہ دے رہے ہیں کہ معاملہ پراپرٹی کا ہی ہے۔ شمسہ واپس چلی جاتی ہے جبکہ اون خاموشی سے بیٹھا سوچوں میں گم ہو جاتا ہے۔
آئلہ اس کی پریشانی محسوس کرتی ہے اور اسے اندازہ ہے کہ اون پہلے بھی امی کی باتوں پر بہت ہرٹ ہوا تھا، اس لیے اون کے لیے دودھ لے کر آتی ہے اور پھر خود اس کے ہاتھ پر مرہم لگانے لگتی ہے۔ اسی دوران اون آئلہ سے پوچھتا ہے، کیا تمہیں بھی باقی سب لوگوں کی طرح لگتا ہے کہ میں غلط فیصلہ کر رہا ہوں؟ آئلہ فوراً جواب دیتی ہے، مجھے کسی اور کی رائے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے لیے صرف آپ کی خوشی اہم ہے، آپ وہی فیصلہ کریں جس میں آپ کو سکون ملے۔ آئلہ کی یہی بات اون کے دل کو چھو جاتی ہے، لیکن اسی لمحے اسے شامی کی وہ توہین بھی یاد آتی ہے اور وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے شامی کو اس کی حرکتوں کا جواب دینے کا۔ اسی مقصد کے لیے اون رملہ کو اسی طرح استعمال کرنے کا ارادہ کرتا ہے جیسے رملہ نے اب تک شامی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اون اپنے منصوبے کے بارے میں آئلہ کو کچھ نہیں بتا سکتا، اسی لیے وہ بس اتنا کہتا ہے، آئلہ ایک بات یاد رکھنا، کبھی مجھ پر شک مت کرنا۔ آئلہ مسکراتے ہوئے حیرانی سے پوچھتی ہے، بھلا میں آپ پر شک کیوں کروں گی؟ اون گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیتا ہے، وقت بہت ظالم ہوتا ہے۔ اور واقع ہی بہت جلد آئلہ اپنے اسی یقین کا امتحان دینے والی ہے۔ دوسری طرف رملہ کو یقین ہو چکا ہے کہ اون ابھی اس کی زندگی میں واپس نہیں آ سکتا، جبکہ وہ کسی صورت شامی کے ساتھ بھی زندگی گزارنا بلکہ ضائع کرنا نہیں چاہتی۔ شادی میں چند ہی دن باقی ہیں، اس لیے وہ خاموشی سے منصوبہ بنا رہی ہے کہ جلد از جلد اپنی فیکٹری بیچ کر ملک سے باہر چلی جائے۔ اتفاق سے رملہ کی فیکٹری فروخت ہونے کی خبر اون کے دوست رافع تک پہنچ جاتی ہے۔ اگلے دن رافع آفس میں اون سے مل کر کہتا ہے کہ فاروق ٹیکسٹائل ملز کی موجودہ مالک اپنی فیکٹری فروخت کر کے آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتی ہے، اس لیے اگر تم چاہو تو یہ بہترین موقع ہے۔ اون جانتا ہے کہ اس وقت فیکٹری رملہ کے نام ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اون کے پاس اتنی رقم موجود نہیں کہ وہ فوراً یہ ڈیل کر سکے۔ یہیں سے غالب امکان بنتا ہے کہ اون اپنی ماں راحت کی پیشکش قبول کر لے، ان کی جائیداد اپنے نام کروائے اور پھر اسی رقم سے رملہ کی فیکٹری خرید لے، تاکہ شامی کو ہمیشہ کے لیے اس کی اصل اوقات یاد دلا سکے۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ فیکٹری خریدنے کے بعد وہ اسے ثاقب صاحب کے حوالے کر دے، کیونکہ شامی نے انہی کے کاروبار کا تو مذاق اڑایا تھا۔ فی الحال اون اپنا یہ منصوبہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، حتیٰ کہ آئلہ کے ساتھ بھی نہیں۔ بعد میں اسی ڈیل کے سلسلے میں اون رملہ سے ایک ریسٹورنٹ میں ملنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ دوسری طرف رملہ اپنی بہن زویا کے ساتھ شاپنگ پر نکلتی ہے۔ راستے میں وہ اون کو فون کر کے کہتی ہے کہ وہ لوگ کھانے کے لیے جا رہے ہیں، اگر اون چاہے تو آ کر انہیں جوائن کر لے، لیکن اون حقیقت چھپاتے ہوئے کہتا ہے، میں نہیں آ سکتا، میری ایک اہم بزنس میٹنگ چل رہی ہے۔ اور پھر وہی ڈرامائی اتفاق ہوتا ہے، عین اسی ریسٹورنٹ میں جہاں اون اور رملہ بیٹھے ہیں آئلہ اور زویا بھی پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی آئلہ کی نظر اون اور رملہ پر پڑتی ہے، اس کے قدم وہیں رک جاتے ہیں۔ یقیناً ایک نئی غلط فہمی جنم لینے والی ہے، لیکن زیادہ دیر نہیں، بہت جلد اون نہ صرف آئلہ کی یہ غلط فہمی دور کر دے گا بلکہ اپنے عمل سے ثاقب صاحب کے ساتھ ساتھ شمسا کا دل بھی جیت لے گا۔ ناظرین، ویسے آپ کے خیال میں کیا اون واقعی شامی کو اس کی زبان میں جواب دینے میں کامیاب ہو جائے گا، یا رملہ ایک بار پھر کوئی نئی چال چل دے گی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔